ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق کون تھے؟ کیا میر جعفر اور میر صادق غدار تھے؟ کیا تاریخ میں کوئی ایسے نام موجود ہے یا یہ ایک افسانوی کردار ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ ناظرین، اگر پس منظر کے طور پر دیکھا جائے تو بنگال اکبر بادشاہ کے دوری حکومت میں 1592 عیسوی میں مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا۔ جب مغلیہ سلطنت کمزور ہوئی تو کئی صوبوں نے خود مختاری کا اعلان کیا، جس میں بنگال بھی شامل تھا۔ 1756 میں سراج الدولہ، جو 24 برس کی عمر میں اپنے دادا علی وردی خان کے انتقال کے بعد بنگال کے تخت پر بیٹھا اور یہاں کی حکومت سنبھالی۔ اس دور میں انگریز اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہے تھے اور تجارت کی آڑ میں ایسٹ انڈیا کمپنی مسلمانوں کے اقتدار میں نقب لگانے میں مصروف تھی۔ بنگال پورے ہندوستان کا سب سے امیر علاقہ تھا۔ یہاں انگریز اپنے کاروبار کی حفاظت کے نام پر فوجی چھاونیاں بنا رہے تھے۔ سراج الدولہ نے اس عمل کی مخالفت کی تو صورتحال کشیدہ ہو گئی اور معاملات یہاں تک پہنچے کہ نواب اور انگریزوں میں براہ راست ٹکراؤ ہو گیا۔ نواب سراج الدولہ نے کولکتہ پر قبضہ کر لیا، جسے چھڑانے کے لیے انگریزوں کو سخت محنت کرنا پڑی۔ جب انگریزوں کے چالے کارآمد ثابت نہ ہوئے تو انہوں نے سراج الدولہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہا۔ اس کے لیے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا۔ انگریز بالآخر نواب سراج الدولہ کے سپہ سالار کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ انگریزوں نے سپہ سالار میر جعفر سے وعدہ کیا کہ اگر وہ سراج الدولہ کو ہٹانے میں انگریزوں کی مدد کرے تو اسے بنگال کا حکمران بنا دیا جائے گا۔ تصادم ناگزیر تھا۔ جون 1757 عیسوی میں پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ کی 55,000 کی فوج کا سامنا انگریزوں کے 3,000 سپاہیوں سے ہوا۔ عددی لحاظ سے تو دونوں کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، لیکن تب وہ فیصلہ کن مرحلہ آیا جس میں میر جعفر کی غداری نے اپنا کردار ادا کیا۔ 35,000 پیدل اور 15,000 گھڑ سواروں پر مشتمل دستوں نے منصوبے کے عین مطابق اور میر جعفر کی ہدایت پر جنگ سے منہ موڑ گئے۔ اس جنگ میں میر جعفر کی غداری کے سبب سراج الدولہ کو بری طرح شکست ہوئی، گرفتار بھی ہوئے اور پھر میر جعفر کے بیٹے کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ وعدے کے مطابق میر جعفر کو بنگال کا حکمران تو بنا دیا گیا، لیکن اپنے غدار پر اب اعتماد کون کرتا؟ انگریزوں نے امیدی پوری نہ ہونے پر ان سے بھی اقتدار چھین لیا اور بنگال ہندوستان کا وہ پہلا علاقہ بنا جو ڈائریکٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کے زیر اثر آیا۔ میر جعفر کے ہاتھوں اب ہندوستان کا زوال ہو چکا تھا۔ آج مرشد آباد کے اس محل کو نمک حرام ڈیوڑی کہتے ہیں، جہاں کبھی میر جعفر رہتا تھا۔ جنگ پلاسی کے بعد انگریزوں کے بڑھتے قدموں کو روکنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک کے بعد ایک شکست اور ہندوستان پر غلامی کی زنجیریں سخت ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ٹھیک 100 سال بعد 1857 میں ہندوستان مکمل طور پر انگریزوں کی گرفت میں آ چکا تھا۔ اس پورے دور میں جس ایک شخصیت نے قابض طاقتوں کا جم کر مقابلہ کیا وہ ٹیپو سلطان تھے۔
وہ جنوبی ہند کی ریاست میسور کے حکمران تھے، جہاں وہ اپنے والد حیدر علی کی جگہ 1782 میں حکمران بنے تھے۔ ریاست میسور نے انگریزوں کے خلاف 4 جنگیں لڑی۔ ایک جنگ میں انہوں نے زبردست کامیابی حاصل کی اور انگریزوں کو معاہدے پر بھی مجبور کر دیا تھا۔ دوسری جنگ میں شکست کھائی اور آدھی ریاست انگریزوں اور دوسرے مخالفین کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ آخری جنگ فیصلہ کن تھی، جس میں صرف انگریز ہی نہیں بلکہ ہندو اور مسلمان بھی ٹیپو سلطان کے خلاف متحد ہو گئے تھے۔ ٹیپو سلطان نے مئی 1799 میں محاصرے کے دوران دشمن افواج سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ٹیپو سلطان کی اس شکست میں بنیادی کردار ٹیپو سلطان کے اپنی ہی وزیر میر صادق کا تھا۔ انگریز جانتے تھے کہ ہندوستان پر ان کے قبضے کا خواب پورا ہونے میں اگر کوئی رکاوٹ حائل ہے تو وہ ٹیپو سلطان ہے۔ انہیں شکست دینے کے لیے وہی پرانا حربہ استعمال کیا گیا جیسے سراج الدولہ کے خلاف میر جعفر کو لایا گیا، ویسی ہی ٹیپو سلطان کے اپنے ہی حلقے سے چند غداروں سے کام لیا گیا۔ انگریزوں نے میر صادق کے مشورے اور ہدایات کے مطابق مخصوص مقامات اور مخصوص اوقات پر حملے کیے۔ اس طرح انہوں نے میسور اور بنگلور پر قبضہ کیا۔ میر صادق کے ان فیصلوں کی وجہ سے انگریز سرنگا پٹنم میں داخل ہوئے۔ میر صادق نے ٹیپو سلطان کے وفادار سپہسالار غازی خان کو بھی قتل کیا۔ آخر میں اس کے اقدامات اتنے واضح ہو چکے تھے کہ ٹیپو سلطان کے وفاداروں کو اندازہ ہو چکا تھا اور انہوں نے میر صادق کو قتل کر دیا۔ میر صادق کے علاوہ اور بھی کئی غدار ہیں۔ ٹیپو سلطان کی شہادت سے صرف 100 سال پہلے 1700 میں ہندوستان دنیا کا امیر ترین ملک تھا۔ اورنگزیب عالمگیر کا دور حکومت اپنے عروج پر تھا۔ کابل سے کولکتہ اور کشمیر سے کالی کٹ تک مغلوں کا راج تھا۔ صرف ایک صدی میں انگریز ایسے قابض ہوئے کہ انہیں روکنے والا کوئی نہ تھا، اور صدی مکمل ہونے تک مزاحمت کا آخری باب بھی ٹیپو سلطان کی صورت میں بند ہوا۔